السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم مظہر اقبال، لیکچرر ہسٹری، گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سر سید احمد خان کی جو پولیٹیکل سروسز ہیں، سیاسی خدمات ہیں، ان کے بارے میں مختصراً ڈسکس کریں گے۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی پالیسی اصل میں سیاسی مقاصد کے لیے ہی تھی۔ وہ مسلمانوں کا سیاسی وقار جدید دور کے لحاظ سے بحال کرنا چاہتے تھے۔ البتہ انہوں نے چند وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کی فوری طور پر سیاست میں شمولیت کو ان کے لیے نقصان دہ قرار دیا، اور یہی وہ باتیں ان کی سیاسی خدمت کہلاتی ہیں۔ انگریزوں اور مسلمانوں میں مصلحت۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ اس چیز سے خائف تھے کہ سیاست میں آ کر ان کی پھر انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ اس ٹکراؤ کو روکنے کے لیے، انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اچھے جذبات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس کی تمام کاپیاں برطانیہ کی پارلیمنٹ کو بھجوا دی گئیں۔ اس میں انگریزوں کے اس طرز عمل کی مؤدبانہ انداز میں شکایت کی گئی، جس کی وجہ سے ہندوستان میں بغاوت کی راہ ہموار ہوئی۔ جہاں اس پر بہت تنقید ہوئی، وہاں سمجھ بوجھ رکھنے والے انگریزوں نے اس پر غور بھی کیا اور ان وجوہات کو درست جانا۔ اس نے انگریزوں کا مسلمانوں کی طرف سے غصہ ٹھنڈا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ولیم ولسن ہنٹر کی کتاب آور انڈین مسلمز، ہمارے ہندوستانی مسلمان پر انہوں نے ایک انالیسز لکھا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے مزاج کو باغیانہ قرار دیا گیا اور انہیں وہابی کا مصداق ٹھہرایا۔ یہ گویا انگریزی حکام کو غصہ دلانے والی حرکت تھی۔ ابھی تک سرحدی علاقوں میں مسلمان انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیے ہوئے تھے۔ ایسی صورتحال میں اس کتاب سے انگریزوں اور مسلمانوں کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ سر سید احمد خان نے فوراً اس طرف توجہ دی اور اس پر ایک تبصرہ لکھا، وہابی کی تعریف کی اور ہنٹر کی اس بارے میں غلط معلومات کی نشاندہی بھی کی۔ ہندوستانیوں کی قانون ساز مجلس میں شمولیت کی تجاویز۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سر سید احمد خان نے لکھا کہ اصلی سبب اس فساد کا تو میں ایک ہی سمجھتا ہوں، باقی جس قدر اسباب ہیں وہ سب اس کی شاخیں ہیں، اور یہ میری سمجھ کچھ وہمی یا قیاسی نہیں ہے، بلکہ اگلے زمانے کے بہت سے عقل مندوں کی رائے کا اس بات پر اتفاق ہو چکا، اور تمام مصنفین پرنسپل آف گورنمنٹ کے اسباب میں میری طرف سے طرفدار ہیں۔ بلا شبہ پارلیمنٹ میں ہندوستان کی رعایا کی مداخلت غیر ممکن اور بے فائدہ محض تھی، مگر لیجسلیٹو کونسل میں مداخلت نہ رکھنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ بس یہی ایک بات ہے جو جڑ ہے تمام ہندوستان کے فساد کی۔ سر سید احمد خان کی اس تجویز کا خاطر خواہ اثر ہوا اور قانون مجالس ہند 1861 میں مقامی لوگوں کو لیجسلیٹو کونسل میں نمائندگی دی گئی بطور رکن مجلس قانون ساز خدمات۔ جس دور میں سر سید احمد خان مجلس قانون ساز کے رکن رہے، 1878 سے 82 تک، انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے۔ انہوں نے انگریزی قانون میں مسلمانوں کے پرسنل لاء کو قانونی حیثیت دلوائی اور اس کے لیے قاضیوں کا تقرر عمل میں آیا۔ اسی طرح ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ طے پایا۔ البرٹ بل سے متعلق طرز عمل۔ 1883 میں حکومت نے ہندوستان میں نسلی امتیاز کے خاتمے کی طرف ایک قدم بڑھانا چاہا اور پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا، جس کی روح سے ہندوستان میں اس قانون کو ختم کرنا مقصود تھا، جس کے تحت کسی انگریز کا مقدمہ کوئی ہندوستانی جج نہیں سن سکتا تھا۔ اس پر گوروں کی طرف سے شدید احتجاج اور بالآخر یہ بل واپس لینا پڑا۔ سر سید احمد خان نے اس پر کھل کر تنقید کی اور اس طرز عمل کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ خاص طور پر اس طرف اشارہ کیا کہ اس سے حکومت اور عوام میں غلط فہمیاں بڑھیں گی۔ ہندوستان میں انتخابات کی مخالفت۔ مسلمانوں کے سیاست سے روکنے کی ایک اور بڑی وجہ جدید سیاست کا طرز تھا۔ جدید سیاست جمہوری نظام پر مبنی تھا، جس میں اکثریت کی حکومت قائم ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہندوؤں سے بہت کم تھے، اس لیے انتخابات پر مبنی جمہوری نظام ان کے لیے نقصان دہ تھا۔ 1892 میں جب ہندوستان میں انتخابات کا طریقہ کار رائج کیا گیا تو سر سید احمد خان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا بلکہ اس پالیسی کے خلاف 40,000 لوگوں سے دستخط لیے۔ ان کے مطابق طریقہ انتخاب صرف ان ملکوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے جہاں ایک قوم بستی ہو، جبکہ بر عظیم میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں۔
جن میں دو اہم قومیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ سر سید کی یہی سوچ آگے چل کر مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات اور پھر جداگانہ ریاست کی بنیاد بنی۔ سیاسی جماعتوں کی تشکیل۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ سر سید احمد خان سیاست سے بالکل ہی بیگانہ تھے۔ انہوں نے تعلیمی اور سماجی مقاصد کے لیے جو تنظیمیں قائم کی تھیں وہاں گاہے بگاہے سیاسی معاملات بھی زیر بحث آتے۔ ان کی قائم کردہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے بعد میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ علاوہ ازیں جب ایک انگریز نے انڈین نیشنل کانگریس قائم اور ہندوؤں نے اسے پورے ہندوستان کی جماعت قرار دیا تو سر سید نے اس تاثر کو غلط ثابت کرنے کے لیے انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی 1888 میں، جس میں ہندو بھی شامل تھے۔ اسی طرح جب بال گنگادھر تلک اور دیگر ہندو اکابرین نے ہندو مت کے احیاء اور مسلمانوں کے خلاف شدت پسند کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا تو سر سید نے محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی 1893 میں، تاکہ ہندوؤں کو خبر ہو کہ مسلمان ان کے رویے سے بے خبر نہیں ہیں۔ اسی طرح سر سید احمد خان ملک کے سیاسی حالات پر تبصرے بھی کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا وہ تبصرہ مشہور ہے جو انہوں نے اردو ہندی تنازع بنارس 1867 کے حوالے سے کیا کہ دونوں قوموں کا اکٹھا رہنا مشکل ہے اور جوں جوں وقت گزرے گا یہ خلیج مزید بڑھتی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کو ہر ذی شعور محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ اردو وہ چیز تھی جو مسلمانوں اور ہندوؤں کا مشترکہ ورثہ تھی۔ جب اس پر اتفاق نہ رہا تو پھر کون سی چیز تھی جس پر اتفاق ہو سکتا تھا؟ سر سید احمد خان اور کانگریس۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ کانگریس چند شر پسند لوگوں کا گروہ ہے۔ اس کا مقصد حکومت کی برائیوں کی ملک کے طول و عرض میں تشہیر کرنا ہے اور کالج کے لڑکوں تک کو اس میں شامل کرنا ہے جو اپنا اچھا برا بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ صرف اور صرف تباہی کی طرف گامزن ہے، مسلمان اس میں شامل ہونے سے گریز کریں۔ چنانچہ آپ نے لکھا کہ میں نے اپنی پبلک سپیچوں میں اپنے ہم وطنوں اور اپنے ہم مذہبوں کو یہ صلاح دی کہ اس کانگریس کی خطرناک اور گمراہ کرنے والی طریق سے الگ رہیں۔ باوجود اس کے کہ کانگریس کی رپورٹوں میں مسلمان ممبروں کو بہت بڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر غور سے امتحان کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک بھی معزز شخص مسلمانوں میں سے اس میں شریک نہیں ہوا، اور کانگریس معقول طور پر اپنے اس دعوے کو صحیح ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے خیالات اور آراء اور خواہشوں اور امیدوں کو ظاہر کرتی ہے۔ سر سید احمد خان نے کانگریس کے اجلاس میں شریک ہونے والے مسلمانوں کے ڈیلیگیٹ جو نمائندے ماننے سے انکار کر دیا۔ الغرض وہ جس راستے پر چل کر جدید تعلیم یافتہ طبقے نے مسلم لیگ کی تشکیل کی اور پاکستان کے لیے طریق چلائی، اس کے اشارات سر سید کی تحریروں اور تقریروں میں ملے۔